آج رمضان کا 7واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر رمضان کے 7ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے ہدایت اور نور جیسی قرآنی بشارتوں پر بات کی تھی، لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے، یعنی ذہنی سکون اور اندرونی مضبوطی کا فارمولہ کیا ہے؟ بالکل۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف بے چینی، اضطراب اور خوف کا ماحول ہے، یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے، اور یہ لیکچر اسی سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ ایک عملی گائیڈ ہے جو بتاتی ہے کہ ایک مومن اندر سے کیسے مضبوط بن سکتا ہے۔ اور اس لیکچر کی سب سے دلچسپ بات اس کا انداز ہے۔ یہ صرف معلومات دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ سننے والوں کو ایک چیلنج دیتا ہے۔ جی، ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود قرآن کھولیں اور وہ آیات تلاش کریں جہاں خدا نے مومنوں کو ان کے دشمنوں پر غلبہ پانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے قرآن سے براہ راست تعلق قائم کرنے کی دعوت ہے۔ جی، اور اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئیں، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس کے علاوہ دو اور آیات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے، میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، اور دوسرا اور یہ کہ ہمارا لشکر ضرور غالب آئے گا۔ یہاں مقصد صرف آیات سنانا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں گہرائی سے سوچنے اور اس سے ایک ذاتی تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کی گفتگو تین کلیدی الفاظ کے گرد گھومتی ہے: اطمینان، سکون، سکینہ۔ سکینہ اور امن۔ بظاہر تو یہ الفاظ ہم مانی لگتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی فرق ہے یا یہ بس ایک ہی کیفیت کے مختلف پہلو ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ لیکچر کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہم مانی ہیں، لیکن ان کے استعمال میں باریک فرق ہے۔ ان سب کا مرکزی خیال ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو بے چینی اور اضطراب سے پاک ہو۔ اچھا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ذہنی سکون کا مطلب سستی، غفلت یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے ان اندرونی طوفانوں کا خاتمہ جو انسان کو کمزور کرتے ہیں، جیسے بے جا خواہشات، اضطراب اور شکوک و شبہات۔ اس کو سمجھانے کے لیے لیکچر میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں جو بہت عملی ہیں۔ پہلی مثال دو طالب علموں کی ہے۔ ایک وہ ہے جو امتحان ہال میں پورے اعتماد کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ اس نے سال بھر محنت کی ہے نا، اور وہ ہر طرح کے سوال کے لیے تیار ہے۔ جبکہ دوسرا طالب علم پریشان اور بے چین ہے۔ اس کی حالت اس چھوٹی کشتی کی طرح ہے جو سمندر کی بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر ہو۔ اسے نہیں معلوم کہ سوال کہاں سے آئے گا اور وہ اس کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ ایک ہی جگہ پر موجود ان دو طالب علموں کی اندرونی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا اطمینان کی حالت میں ہے، دوسرا اضطراب کی۔ اور دوسری مثال ایک سپاہی کی ہے۔ یہ مثال تو اور بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جی، ایک سپاہی میدان جنگ میں اس یقین کے ساتھ اترتا ہے کہ اس کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، اس کے کمانڈر ماہر ہیں، اس کے ساتھی بہادر ہیں، اور ضرورت پڑنے پر مدد بھی ضرور پہنچے گی۔ اس کا حوصلہ بلند ہوگا اور وہ پورے عزم کے ساتھ لڑے گا۔ اور دوسرا سپاہی ہے جو خود کو دشمن کے مقابلے میں تنہا اور کمزور سمجھتا ہے، اسے اپنے کمانڈروں پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کی کارکردگی اور بہادری پہلے سپاہی جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے کسی بھی بڑے چیلنج پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرسکون سپاہی ہے، یہ لاپرواہ نہیں، بلکہ وہ چوکنا اور جنگ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ لیکن وہ اندر سے پریشان نہیں ہے، کیونکہ مستقبل اس کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ بالکل۔ اسے یقین ہے کہ حتمی فتح اسی کی ہوگی۔ تو یہ اطمینان اسے طاقت دیتا ہے، اسے غافل نہیں کرتا۔ اور یہیں سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اطمینان اتنا ضروری ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کیفیت تک پہنچنے سے روکتی ہیں؟ لیکچر میں دو بنیادی رکاوٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے: خوف اور لالچ۔ یہ تو انسانی فطرت کے دو سب سے بڑے محرکات ہیں۔ خوف جیسے راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر، جنگلی جانوروں کا خطرہ یا بھوک اور پیاس کا خوف، اور دوسری طرف لالچ ہے، جیسے آرامدہ زندگی کی خواہش، خاندان کے ساتھ رہنے کی چاہت یا کسی بڑے عہدے اور دولت کا وعدہ۔
یہ چیزیں انسان کو اس کے مقصد کے راستے پر کمزور کر دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان رکاوٹوں پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کا جواب ہے ایمان کی کشش میں۔ لیکچر میں اس کو سمجھانے کے لیے کشش ثقل یعنی گریوٹی کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ اچھا، فرض کریں آپ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر اوپر پھینکتے ہیں تو پہاڑ اپنی کشش سے اسے نیچے کھینچ لے گا، لیکن اس عظیم پہاڑ کی کشش زمین کی مجموعی کشش کے مقابلے میں تقریباً صفر ہے۔ اور زمین کی کشش سورج کی زبردست کشش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں؟ بالکل اسی طرح جب کسی کو اللہ پر سچا ایمان اور اس کی لامحدود طاقت پر یقین ہو تو اس کی کشش ثقل کے سامنے یہ تمام دنیاوی کششیں، خوف، لالچ، عہدے، دولت، سب بے وقار، خالی اور یہاں تک کہ مضحکہ خیز لگنے لگتی ہیں۔ یہ کشش ثقل والی مثال بہت زبردست ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز، خواہشات اور خدشات ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ ایک ذہنی ماڈل ہے کہ ایمان ایک ایسی مرکزی کشش ہے جو ان سب چھوٹی موٹی کششوں کو بے معنی کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک روحانی بات نہیں، یہ اپنی توجہ اور ترجیحات کو منظم کرنے کا ایک بہت عملی طریقہ ہے۔ یہی اس لیکچر کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب آئیے ان 3 الفاظ کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے سکینہ۔ تو سکینہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کب اور کیسے نازل ہوتی ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر کئی اہم مواقع پر آیا ہے۔ ایک مثال جنگ حنین کی ہے، جب مسلمان اپنی تعداد پر مغرور ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ آج تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن پھر دشمن نے ایسا حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شکست کے قریب پہنچ گئے۔ جی، تب قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینہ نازل فرمائی، یعنی جب مسلمانوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور تکبر کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں وہ ذہنی سکون اور ٹھہراؤ عطا کیا جس سے وہ دوبارہ منظم ہوئے اور آخرکار فتح یاب ہوئے۔ اور دوسری مثال تو بہت ہی ذاتی اور شدید خطرے کے لمحے کی ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور دشمن آپ کے سر پر کھڑا تھا، تو ان انتہائی خطرناک لمحات میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنی سکینہ یعنی ذہنی سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ یہ دلچسپ ہے، ایک مثال اجتماعی تکبر اور پھر اللہ کی مدد کی بات کرتی ہے، لیکن ہجرت کے وقت غار والا واقعہ تو بہت ذاتی اور تنہائی کا ہے۔ ان دو بالکل مختلف حالات میں سکینہ کا نازل ہونا ہمیں اس کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ سکینہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر برہانی لمحات میں نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی روحانی مدد ہے جو انسان کو انتہائی دباؤ اور خطرے میں بھی پرسکون اور ثابت قدم رکھتی ہے، چاہے وہ بحران اجتماعی غلطی کا نتیجہ ہو یا انفرادی آزمائش کا۔ یہ ایک ایکشن ہے، ایک ڈیوائن انٹرونشن کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سکینہ ایک مشکل وقت میں بھیجی گئی مدد ہے، لیکن کیا ایک مومن عام حالات میں بھی ایک مستقل ذہنی تحفظ محسوس کر سکتا ہے؟ شاید یہی امن کا تصور آتا ہے۔ بالکل درست۔ امن سے مراد یہاں معاشرتی تحفظ یا قانون کی حکمرانی نہیں، بلکہ فردی مومن کی روحانی حفاظت ہے۔ یعنی مومن کے ذہن میں شکوک، وہم، خوف اور پریشانیاں نہیں ہوتی، اور وہ اپنے عقائد میں پختہ ہوتا ہے۔ اسے اپنے راستے کی سچائی پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ جی، اس لیے وہ اندرونی طور پر محفوظ اور پرامن ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل کیفیت ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اس روحانی حفاظت کی سب سے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور مکالمہ ہے۔ جب ان کی قوم نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ بالکل نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ میں ان بتوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ان کا اطمینان دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، میرا راستہ واضح ہے، تمہاری دلیلیں مجھے شک میں نہیں ڈال سکتی۔ مجھے اس مکالمے میں سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ لگتی ہے کہ وہ کس طرح دلیل کو پوری طرح پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، میں تمہارے بے جان بتوں سے کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم بغیر کسی دلیل یا ثبوت کے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ حتمی اعتماد کی نشانی ہے۔ اور پھر آخر میں وہ فیصلہ کن سوال کرتے ہیں، پس دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن و سلامتی کا زیادہ حقدار ہے، اگر تم سمجھتے ہو؟
یعنی میں جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں اور اس کی ہدایت پر ہوں، یا تم جو بغیر کسی منطق اور ثبوت کے شرک کرتے ہو؟ جس کا جواب قرآن خود اگلی آیت میں دیتا ہے۔ اور وہ جواب ہی امن کی تعریف ہے۔ جی بالکل، وہی لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک یعنی ظلم سے آلودہ نہیں کیا، وہی امن پائیں گے کیونکہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں امن سے مراد وہی روحانی حفاظت اور ذہنی سکون ہے جو خالص توحیدی عقیدے سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ روحانی مضبوطی کیا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے۔ یہ سب سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کی یاد یعنی ذکر اللہ میں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہی وہ عظیم کشش ہے، وہ سب سے بڑی کشش ثقل ہے جو تمام دنیاوی کششوں کو ماند کر دیتی ہے اور دل کو ہر قسم کے خوف اور لالچ سے پاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے شاید روزانہ کی نماز پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ لیکچر میں نماز کو خدا کی یاد کا خلاصہ یا انکیپسولیٹڈ ریممبرنس آف گاڈ کہا گیا ہے، جو ایک بہت خوبصورت ترکیب ہے۔ جی، قرآن خود کہتا ہے نماز قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ آیت بہت گہری ہے۔ نماز صرف برائیوں سے نہیں روکتی، جو کہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ خدا کی یاد کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور یہی یاد دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ بالکل، حج زندگی میں ایک بار، روزہ سال میں ایک بار، لیکن نماز ہر روز 5 بار فرض ہے تاکہ خدا کی یاد کا یہ مرکز ہمیشہ فعال رہے اور انسان کی روحانی بیٹری مسلسل چارج ہوتی رہے۔ یہ نظریہ تو بہت طاقتور ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ کیا لیکچر میں اس بات پر کوئی روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایک عام انسان جو روزمرہ کے خوف اور لالچ میں گھرا ہوا ہے، وہ اس کیفیت تک پہنچنے کی شروعات کیسے کرے؟ لیکچر کا پورا زور اسی بات پر ہے کہ یہ کوئی جادوئی کیفیت نہیں جو اچانک حاصل ہو جائے۔ اس کا آغاز قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار ان وعدوں کو پڑھتا ہے اور ان پر یقین کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ اور نماز کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا کرنے کے بجائے جب اسے خدا سے گفتگو اور اس کی یاد کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے تو اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ لیکچر میں ایک چوتھی خوشخبری کا بھی ذکر ہے جو ان سب سے منسلک ہے۔ یہ ایک ایسے خوف کو دور کرتی ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی محسوس ہوتا ہے، کہیں ہماری محنت ضائع تو نہیں ہو جائے گی۔ جی، اسے نتیجہ خیزی یا فروٹفلنس کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی کوششیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جاننا کہ اس کا ہر قدم، ہر عمل اسے منزل کے قریب لے جا رہا ہے، اسے مزید ثابت قدم اور پرامید بناتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس کی محنت کا پھل ملے گا یا نہیں، تو اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن قرآن یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کی گئی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک آیت میں ہے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کی ایک بہت عملی مثال قبلہ کی تبدیلی کے واقعے سے دی گئی۔ جب مسلمانوں کا قبلہ یروشلم سے مکہ کی طرف تبدیل ہوا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں پرانے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، کیا وہ سب ضائع ہو گئیں؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ اور قرآن نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے واضح کیا کہ یہ تبدیلی ایک آزمائش تھی تاکہ سچے پیروکاروں کو ان لوگوں سے الگ کیا جا سکے جو صرف لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ خدا تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہاں ایمان سے مراد وہی پچھلی نمازیں؟ جی، یہ ایک شاندار نکتہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم اور ہر عمل نتیجہ خیز ہے۔ وہ آپ کی روحانی ترقی کے خاتے میں جمع ہو جاتا ہے، چاہے ظاہری حالات یا احکامات بدل بھی جائیں۔ بالکل۔ یہ اس خوف کو خطو ڈرتا ہے کہ کیا میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا؟ بالکل، اللہ کے نزدیک نیت اور کوشش کی اہمیت ہے۔ جب تک نیت خالص ہو اور انسان حکم کی پیروی کر رہا ہو، اس کا کوئی عمل رائیگاں نہیں جاتا۔ یہ یقین انسان کو بہت مضبوط کرتا ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مومنین کو اندرونی مضبوطی کا ایک مکمل پیکج دیتا ہے۔ یہ اطمینان، سکون اور روحانی تحفظ جیسے وعدوں کی خوشخبری دیتا ہے، اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ خوف اور لالچ جیسی عملی رکاوٹوں کے مقابلے میں روحانی طاقت کے حقیقی اوزار ہیں۔ اور ان سب کی بنیاد ذکر اللہ یعنی خدا کی یاد ہے، جس کی بہترین عملی مثال نماز ہے۔ یہ ہمیں لیکچر کے ابتدائی نقطے پر واپس لاتا ہے کہ ان وعدوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے قرآن سے براہ راست اور گہرا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ وعدے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ زندگی میں اتارنے کے لیے ہیں۔ لیکچر کا اختتام اس اعلان پر ہوتا ہے کہ اگلی نشست سب سے بنیادی اور اہم سوال یعنی توحید یا خدا کی وحدانیت پر ہوگی۔ اور یہی ہمارے لیے سوچنے کا ایک نقطہ ہے۔ ہم نے آج روحانی طاقت کے ایک پورے ڈھانچے پر بات کی، اطمینان، تحفظ، نتیجہ خیزی، یہ سب ایمان کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو یہ غور طلب سوال ہے کہ خدا کی مطلق وحدانیت کا گہرا اور عملی فہم، جس پر اگلی بار بات ہوگی، کس طرح ان تمام وعدوں کا حتمی سرچشمہ بنتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کائنات میں صرف ایک ہی طاقت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر کون سا خوف باقی رہتا ہے اور کون سا لالچ اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟